اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر کوئی یہ سوچ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان جیسے تم مت بنو جو اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، حقیقت میں اپنے آپ کو بھول گئے. تم ایسے مت بنو. اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہ لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے یا جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والی ہی کامیاب ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھی خوب نوازا اور آخرت میں بھی نوازنا چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں کتنی ساری مخلوق ہے، کتنی ساری مخلوق ہے، سب اس کے لیے تابع کر دیے ہیں، ساری اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور انسان مخدوم ہے. تو اللہ جل شانہ جس طرح انسان کو دنیا میں اس نے نوازا ہے، وہ آخرت میں نوازنا چاہتا ہے، اور وہ نوازنا پھر ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن ایسا نہیں، یہ نوازنا دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر امتیاز کے سب کو نواز دیا. سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ بنا دیا کہ تھوڑی سی عمر دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، اس میں کچھ کر کے آ جاؤ، پھر ایسا نواز دیتا ہوں تمہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے ہوں گے، پریشانی کا کوئی نام تک نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھی بتا دیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور آخر اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک سے نوازا کہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے، اور ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اس میں خوب مواعظ ہے، خوب نصیحتیں ہیں. اس لیے فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ سوچ لو کہ کل کے لیے کچھ تیار کر کے جا رہے ہو یا ایسی خالی ہاتھ جا رہے ہو. خالی ہاتھ گئے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دنیا کو اور اس زندگی کو صرف اور صرف آخرت کی کمائی کے لیے دیا ہے. ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے یہ صرف آخرت کی کمائی کے لیے، کہ اپنی صلاحیتوں کو بکار لاتے ہوئے بے شک دنیا میں زندگی گزارو، اور زندگی گزارنا ہے اور تمہاری ساری ضروریات پوری ہوں گی. لیکن یاد رکھنا، دنیا کو مقصود مت بنانا. دنیا کو جو اس نے مقصود بنا لیا اور دنیا کو جس نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ بڑے خسارے کا ہے، وہ بڑا نقصان اٹھائے گا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان نے بھی قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، شیطان کو حکم دیا کہ اس کے لیے سجدہ کرو، تو وہ غرور میں آیا، سجدہ نہیں کیا.
تو اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا. تو شیطان نے کمر کس لی کہ اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس کے راستے کو میں جانتا ہوں, اس کے منزل کو میں جانتا ہوں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بہت دیا تھا, اور قسم کھائی کہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے میں آؤں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں. اور انسانوں کے اکثر کو اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا, تیرا نہ شکر بنا دوں گا. تو مسلسل شیطان کی دوستو محنت جاری ہے, اس کی محنت جاری ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ قیامت تک تجھے زندہ رکھتا ہوں. اور لا تعداد لشکر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو, اور انسانوں کی دلوں تک رسائی بھی اللہ نے اس کو دی. مقابلہ چل رہا ہے, مقابلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف بلانا چاہتا ہے, اور شیطان جہنم کی طرف. الشیطان یعدکم الفقر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یدعو الی الجنہ. شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے. شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ ڈرانے کا ہے. دل میں وسواس ڈالے گا, وسواس, اور یہ دکھائے گا دنیا, بس آج کا دن کیسے گزرے گا, کل کا کیسے گزرے گا, میرا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا. لمبا ایک لمبی سوچ دے دیتا ہے اور منصوبوں میں ڈال دیتا ہے, اور پھر غفلت ایسی آ جاتی ہے کہ انسان اس میں لگا یہاں تک کہ موت اس پہ آ کر سوار ہو جاتی ہے. تو یہ جو غفلت ہے دوستو, یہ خطرناک ہے, سب سے بڑا خطرناک یہ غفلت ہے. اور معاف کرنا 100% لوگ غفلت میں ہیں. زبان سے کہتے ہیں ہمارا اللہ, زبان سے کہتے ہیں رازق ہمارا اللہ, مالک ہمارا اللہ, خالق ہمارا اللہ, اور اسی کے قبضے میں سب کچھ. لیکن انسان کی جو محنت ہے, اس کا جو عمل ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے کو سمجھتا ہے. میرے کاروبار سے ہوگا, اور میری نوکری سے ہوگا, میرے اس عہدے سے ہوگا, اور میری جو نا لوگوں کے یہ جو یعنی لوگوں کا ساتھ دینے سے ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو موقع دیا, اور شیطان غصہ اور لوگوں میں یہ ذہنوں میں ڈال دیا. اب جو ہے نا ہر کوئی لگا ہوا ہے اسی میں, ہر ایک کو یہ مرض لگا ہوا ہے, اور یہ مرض دیمک کی طرح کھاتا ہے, دیمک کی طرح. دن رات گزرتے ہیں یہ سوچنی کہ مروں گا, اور مرنے کے بعد تو مجھے ایک ایک دن کا حساب دینا ہے, اور ایک ایک پے کا حساب دینا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ روز محشر زمین کو ایسی قوت دے دے گا, سارے انسانوں کو زمین پکڑ لی گی, اور کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دیا جائے ہر ایک سے. اور اللہ کے لیے آسان ہے ہر ایک سے, اتنی ساری مخلوق سے اس کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے. اتنی عمر دی کیسی گزاری, جوانی کس میں کپائی, اور اتنی معلومات دیے کیا عمل کیا. لفظ علم کا آیا ہے, لیکن لوگ علم نہیں سمجھتے. لوگ جو ہے نا علم صرف خاص دینی علم کو علم سمجھتے ہیں. بھئی علم سے مراد یہاں پر معلومات ہیں, اور سب کو یہ معلومات ہے کہ اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, ہماری آخرت کیسی بنتی ہے اور کیسی بگڑتی ہے, سب کو پتہ ہے. تو اتنے معلومات سے نوازا, تو اپنی ان معلومات پر یعنی ایسی اپنی اس علم پر کتنا عمل کیا, اور اتنا پیسہ دیا, کمایا کیسے, خرچ کیسے کیا. حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ, سمجھدار وہ ہے
جو اپنے نفس کا اپنی جان کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی گزارنے کا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی، اور سمجھ لے، اپنے نفس کے حربوں کو جان لے کہ کیسے میں دھوکے میں پڑ جاتا ہوں۔ پھر اس نے جب اپنے آپ کو پہچان لیا کہ یہاں مجھے دھوکہ لگ رہا ہے، تو اس نے عمل آخرت کے لیے تیاری شروع کر دی، آخرت کے لیے تیاری۔ یعنی ہمارے ذہنوں پر ہر وقت یہ فکر سوار ہونا چاہیے کہ بھئی مرنا ہے، مرنا ہے، اور وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ عہدہ، نہ ہماری دولت، نہ ہماری اولاد، نہ برادری، نہ میری یہ سمجھ، نہ میری چالاکی، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو نیک عمل کام آئے گا، اور نیک عمل کے لیے بنیاد ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر تو نیک عمل بھی ہوگا، شیطان کے لیے اتنا آسان ہے، چٹکی میں اڑا دیتا ہے۔ دوستو، ایمان نہ ہونا تو انسان بڑا کچھ کر لیتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے فوراً، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کسی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نصیب ہو جائے، ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ ہر کام بس صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، میری عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت اور ہر طرح کی قربانی، میری مجاہدہ اور میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے۔ یہ ہے ایمان۔ محاسبہ کریں اور تھوڑا سا سوچ لے، کوئی مشکل نہیں، پتہ چل جائے گا کہ میرا دن کیسی گزرتا ہے، میری رات کیسی گزرتی ہے، اور اس میں میں کتنا اللہ کے لیے ہوں اور کتنا میں اپنے نفس کے لیے ہوں۔ تو سمجھدار وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرے۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا۔ دنیا کمانا، پیسہ حاصل کرنا حلال طریقے سے بڑی اچھی صفت ہے، نعمت ہے، لیکن وہ بھی حدود میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کمانی ہی کے رہ جائیں، ہم وقت ذہن پہ یہی سوار ہو۔ کتنے سارے لوگ تو بیچارے اس جذبے کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اور اس سوچ کی وجہ سے ٹینشن کے شکار ہو گئے، بیمار پڑ گئے، ہر وقت ذہن پہ یہی سوال۔ اتنا تو پیٹ دیا اللہ نے، لیکن شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، وہ ڈرائے گا، ہمیشہ ڈرائے گا۔ اور تھوڑا سا اگر آپ نے سوچ لیا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ شیطان ڈرائے گا کہ کل کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آ جائے، ہاں بھائی ایسے حالات تو نہیں الحمدللہ، ہاں بھائی اولاد کے لیے کچھ کر لو، اولاد کے لیے کچھ کر لو۔ اور کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے، کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری نیک اعمال داؤ پہ لگا لو، اور ہم وقت یہی ایک ہی ذہن پہ سوار ہو جائے، یہ کرنے کا مطلب ہے۔ ہم اگر پیچھے سوچ لیں، ہمارے والدین نے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کیا چھوڑا، جیسے میرا حال، میرے خیال میں 99% لوگوں کا یہی حال ہو۔ اللہ نے ان کو اتنا نہیں دیا تھا جو اللہ نے ہمیں دیا، جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمارے والدین کو اتنا نہیں نوازا۔ اور اس نوازنے میں ہمارا کیا کمال، ہم نے کیا کیا، کون سی تیر ماری، اللہ نے ایسے انعام کیا ہے۔ تو اللہ ہمارا ہمیشہ کے لیے، ہماری اولاد کا بھی اللہ، ہماری اولاد کے لیے بھی اللہ۔ سمجھانا کوئی مشکل نہیں،
لیکن کم از کم استحضار ہو، یہ سوچ جب آ جائے کہ مجھے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے تو بڑا آسان ہے، لیکن جو یہ سوچ نہ آئے بس پھر وہ گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دن میں 25 مرتبہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ دن میں 27 مرتبہ موت کو یاد کرو، 27 مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ الفاظ یہ ہوتا اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم 25 مرتبہ 27 مرتبہ موت کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، اپنے آپ کو بتاؤ مرنا ہے بھائی، تجھے مرنا ہے، مرنا ہے تجھے۔ حدیث میں آیا ہے جو 25 مرتبہ 27 مرتبہ یاد کرے گا، موت آ گئی تو شہادت کی موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی۔ اور نفرت تو اتنی موت سے، نفرت تو اتنی کہ موت کی تذکری پسند نہ کرے۔ کیا وہ مولوی صاحب کو ہر وقت موت 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 کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہانی سنائے، کوئی واقعہ سنائے، وہ نفرت۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ اللہ کو دیکھ لے۔ مرنے کے بعد سب کچھ کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا سب کچھ۔ دوستو سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اپنی صلاحیت کو اس میں استعمال کرے، اپنے مال کو اس میں استعمال کرے، مجاہدہ کرے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جس چیز پر خرچ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ سوچ لیں، دنیاوی کسی چیز پر خرچ ہو جائے، اسی طرح آخرت کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو جائے، 3 چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا ثمر عطا فرماتے۔ جان، مال، وقت۔ جان اس میں کب تک جائے، پسینہ آ جائے، اپنا جو ہمارا جسم ہے وہ اس میں مصروف ہو جائے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو وقت بھی ساتھ لازم ہے، وقت بھی خرچ ہو جائے اور مال خرچ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ انسان کی ان 3 چیزوں میں اللہ نے بڑی قوت رکھی۔ یہ پتھر ہے، جب اس پر محنت نہیں ہوئی تھی، جب اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، جب اس پر وقت خرچ نہیں ہوا تھا، تو اس پر کوئی ہاتھ لگانا بھی گوار نہیں کرتا، ایسا کردرا، نہ اس میں رنگ، نہ اس میں، آپ دیکھیں خام پتھر کو، جب اس پر وقت خرچ ہوا، پیسہ خرچ ہوا اور انسان کی محنت اس میں شامل ہو گئی، ابھی کتنا چکنا ہے، چہرہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ پتھر اتنا چمکے، اگر ہم آخرت بنانے کے لیے ایمان پر محنت کر لے، اعمال پر محنت کر لے، دیکھیے کیا بنے ایمان۔ لیکن سب کچھ کے لیے تیار ہے، اس کے لیے تیار نہیں۔ وقت ہے ہمارا تو دوسری چیزوں کے لیے، پیسہ ہے تو دوسری چیزوں کے لیے ہے، اور جان کا پانا ہے وہ بھی دوسری چیزوں کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے ہمارا غور کر لے، اپنا دل سچ بولتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اس کے لیے میں نے کیا وقت نکالا ہے، میں نے کیا محنت کی ہے۔ ابھی اپنی دکان سے یا اپنے دفتر سے آ کر کے مسجد میں ایک نماز پڑھ لینا، یہ کوئی، اس سے تھوڑا کام بنے گا، یہ تو فرض ہے، یہ تو فرض ہے۔ قیمتی بنے گا تو تب بنے گا جب اس پر ہم مال خرچ کریں گے، وقت خرچ کریں گے اور اپنے آپ کو کپائیں گے۔ تو آخرت کے لیے بھی دوستو تیاری ہونی چاہیے۔ آخرت کے لیے بہترین تیاری سب سے پہلے ایمان شرط ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ پھر علم شرط ہے کہ معلومات ہو کہ صحیح عمل کیا ہے۔ اسی طرح جیسے اپنے آپ کے لیے، اس سے زیادہ اپنے اولاد کے لیے، اس لیے کہ ہمارا وقت کچھ گزر گیا اور ہم اس سٹیج پہ اب نہیں ہیں کہ جو چیزیں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ ندامت بھی کافی ہے۔ اگر ہم نادم ہو، افسوس اچھا نہیں ہوا، افسوس اچھا نہیں ہوا۔ ایک صاحب
نے ذکر کیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آیا. اس نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم بڑا نقصان ہوا, ہم نے بڑا نقصان کیا. اللہ جب چاہے کسی کے آنکھ کو کھول دے, کسی کی دل کے دروازے کو کھول دے. ہر طرح کی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایمان اعمال صالحہ نہ ہمارے پاس ہے, نہ اس کے لیے ہم نے کچھ کیا. کاش ہم بچپن سے قرآن سیکھتے اور قرآن مجید سیکھتے اور عربی سیکھتے اور دین سیکھتے, اور ہمیں وہ افسوس کر رہا تھا. تو یہ ندامت اگر آ جائے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہے. لیکن اولاد کے لیے اب اولاد کو اس پہ لگا دیں. صدقہ جاریہ ہے, بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے, اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, البتہ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑا اور وہ دینی کاموں میں لگا ہوا تو اس کی ساری محنت اور اس کا سارا عمل والد کے کھاتے میں جاتا ہے, والدین کے کھاتے میں جاتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ. اسی طرح اگر علم حاصل کیا اور علم دوسروں کو پہنچایا, بہترین صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح دینی مراکز قائم کیے, مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا. یاد رکھے مدرسہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ, سب سے بڑا صدقہ جاریہ مدرسہ ہے. اس لیے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے, وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو دین کی بقا کا جنگ لڑتے ہیں. مدرسے میں اس وقت یہ حالت ہے کہ دین کس طریقے سے باقی رہ جائے آپ کے پاس. دین کی بقا کے لیے علم کی بقا شرط ہے, علم کی بقا کے لیے علماء شرط ہے, علماء بننے کے لیے مدارس. تو اللہ نے دیا ہے, سوچو, تلاش کرو, باغو, محنت کرو, معلومات کرو کہ کسی طریقے سے اللہ میں اپنے اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کروں, کوئی مدرسہ قائم کروں صحیح طریقے سے, ضائع بھی نہ ہو جائے آپ کا پیسہ. تو مدرسہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. مدرسے قائم کرو, مساجد قائم کرو, اور جو ہے نا آخرت کے لیے سوچو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے.